جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا ہم جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے ریویژن سٹارٹ کی ہوئی ہے، ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ تو بیٹا شروع والے یہ کچھ چیپٹر جو تھے وہ آپ کو آن لائن نہیں پڑھائے گئے تھے، تو بیٹا میں آپ کو ویسے ہی جو ہے ان کا ورک آپ کو سینڈ کیا گیا ہے۔ تو اب بیٹا ہم میں دوبارہ سے آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں، تو دوبارہ سے ہم جو ہے اس کو اسٹارٹنگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے بیٹا اسی لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اتنی ڈیپلی، دوبارہ سے ریویژن اسی لیے ہو رہی ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے یا کچھ ایسی پرابلم ہے جسے آپ جو ہے وہ دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو دوبارہ سے جو اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، یہ والا ہم چیپٹر جو ہے بیٹا ہم شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 2 اس کا ایمانیات اور عبادات میں جو ہے ایمانیات ہم چیپٹر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اس کا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، کہ عقیدہ آخرت کسے کہتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنا، پہلے ٹاپک جو ہے اس کو دیکھیں کہ عقیدہ آخرت کہتے ہیں کہ آخرت پر یقین رکھنا، یہ تو برحق ہے نا، قیامت آنی ہے، قیامت جو ہے ایک دن ہوگا، روز جو ہے وہ ایسا ہوگا جزا و سزا کا، کہ جس دن ہمیں ہمارے اچھے اعمال کا نیک بدلہ دیا جائے گا، اور جو ہم نے برائیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، اس کی ہمیں سزا دی جائے گی۔ تو یہ بیٹا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس پر یقین ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر سیرت، یعنی کہ ایک انسان کی کردار کو، اس کو بنانا یا اس کو بگاڑنا کیسے یہ اس پر اثر انداز ٹھیک ہے ہوتا ہے، کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ ایک انسان کی سیرت کو، اس کے کردار کو بنانے میں یا اس کو بگاڑنے میں کیسے اثر انداز ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو عقیدہ آخرت جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان مندرجہ ذیل باتوں پر دل سے ایمان لائے اور دل سے ان پر یقین رکھے۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں؟ ان پر یقین رکھنا، عقیدہ آخرت کے اجزاء جو ہے، یہ بیٹا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن بھی آ جاتا ہوتا ہے۔ تو ان پر دل سے ایمان لانا، ان پر یقین رکھنا کہ وہ کون سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ زندگی عارضی ہے، بیٹا کوئی اس میں شک نہیں، یہ ہم مسافروں کی طرح اس دنیا میں آئے ہیں، تھوڑی سی زندگی عارضی ہے۔ جتنا ٹائم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، اس وقت کے اندر رہتے ہوئے، اس ٹائم میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، اس کے مطابق جو ہے اپنا ٹائم گزارنا، اور پھر جو ہے ایک دن اللہ تعالیٰ تمام اس دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، کہ یہ زندگی جتنی عارضی ہے، یہ دنیا جتنی بنائی ہوئی ہے، تو یہ اس کو ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی تمام جو مخلوقات ہیں ان کو مٹا دے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسے حشر کہتے ہیں، حشر بیٹا کہتے ہیں جمع ہونا۔ تو حشر کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مار دے گا، اور اس کے بعد پھر سے دوبارہ زندگی بخشے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ اس دن ہر انسان کا جو نامہ اعمال ہے، جو کام اس نے دنیا میں کیے، وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا، کہ جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں، اللہ کے ترازو میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی، اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ جو ہے وہ بھاری رہے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اسے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، اور وہی ابدی زندگی ہوگی۔ یہ بیٹا کچھ جزا ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن پر دل سے ایمان لانا، جن پر تصدیق کرنا اپنے دل سے، ان باتوں پر یقین رکھنا، اس کو جو ہے وہ عقیدہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر ظاہر سی بات ہے بیٹا یہ ان باتوں پر ہم ایمان لائیں، تو یہ انسان کی تعمیر سیرت میں یا اس کے کردار کو بنانے میں یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں، بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں، کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں کوئی بھی ایسا برا کام نہیں کرنا کہ کل کو ہم اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ہمیں جب پتہ ہوگا کہ کل کو ہمارے اچھے اور برے اعمال کا جو نامہ اعمال ہے ہمارے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور پھر ہمارے گناہوں اور ہماری نیکیوں کا وزن ہوگا، ہمارے جو ہے وہ گناہ اگر زیادہ ہوئے تو ہم دوزخ میں جائیں گے، ہماری اچھائیاں اگر زیادہ ہوئیں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم برے کام چھوڑ دیں گے، ہم اچھائیوں کی طرف آئیں گے، تو بیٹا ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہمارے کردار کو بنانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ معاون ثابت ہوں گی۔ ہم کوئی بھی ایسا برا کام کرنے سے
گریز کریں گے، کسی بھی برائی کی طرف جانے سے گریز کریں گے جو کہ ہمیں دوزخ میں ڈالنے کا باعث بنے یا جو ہمیں جنت سے دور کر دے، ہم ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں گے اگر ہم واقعی صدقے دل سے، واقعی سچے دل سے ہم ان باتوں پر ایمان لے کے آئیں۔ تو اس طرح ہماری سیرت جو ہے یا ہمارا یہ کردار بہت زیادہ اسٹرانگ اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن سکتا ہے۔ تو بیٹا نیکسٹ میں پڑھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کیا ہے، کہ عقل جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ تو بیٹا ہم نے دیکھا نہیں نا ہوا، نہ ہی ہم نے جنت کو دیکھا ہے، نہ دوزخ کو دیکھا ہے، قیامت کے دن کو ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ تو ہم جو ہے جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر، یہ عقلی توجیہ جو ہے وہ اس چیز میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نا کہ جتنی میعاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جتنی مدت، اتنا عرصہ جو ہے وہ ہم زندگی گزارتے ہیں، اتنا عرصہ ہم زندہ رہتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تب وہ کہاں جاتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ پیش آئے گا، کیسا سلوک ہوگا ہمارے ساتھ۔ لیکن ہمارے پاس اس بات کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ہم جان ہی نہیں سکتے کہ کیسے ہمیں معلوم ہو۔ یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر ہے کہ کوئی انسان نہ تو مر کے واپس آیا ہے، نہ ہی ہم اس بات پہ تجربہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود جو ہے وہ مر کے دیکھیں کسی طرح یا کسی کو مار کے دیکھیں۔ ظاہر سی بات ہے جس نے ایک دفعہ جو مر گیا وہ دوبارہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن ہی زندہ ہوگا۔ کوئی جو ہے وہ اس تجربے کے لیے وہ جو ہے وہ قبر کے اندر نہیں جا سکتا وہ دیکھنے کے لیے، یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ آخر مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ اور کسی نے مرنے کے بعد واپس آ کر ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو امین اور سچے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس جو ہے یقینی علم اس دنیا کے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بارے میں وحی کے ذریعے یہ علم دیا ہے، انہیں بتایا ہے، اور ایک اطمینان بخش جواب ہے۔ اسے مان لینا جو ہے ایک معقول بات ہے، عقل جو ہے وہ اس بات کو مان لے، کیونکہ یہ بالکل معقول، بالکل انسانی عقل کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہر شخص جو ہے وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، اور آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ سائنسدان جو ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، اس تحقیق پر وہ بھی اس بات پر ایمان لے آئے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ سورج جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور بے نور ہو جائے گا، کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور انسان کے جو تمام اعمال ہیں ان کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام انسانوں کے جو ریکارڈ ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں۔ اس بات کا سائنسی ثبوت یہ ہے کہ جو آوازیں ہیں، آوازوں کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ بیٹا اس سائنسی تحقیق نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ جو آوازیں ہیں یہ ختم نہیں ہوتی، ہم جو بول رہے ہیں مختلف قسم کی آوازیں ہیں، یہ ارد و گرد پیش پر جو ہے وہ رہتی ہیں یا اوپر چلی جاتی ہیں، مختلف جو ہے وہ آوازیں وہ ماحول میں رہتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی، ہم جو بولتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے بیٹا یہ جب سائنسی تحقیق پر یہ واضح ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ختم نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں اس کا ریکارڈ بن رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ ایون سائنسدانوں نے اس بات پر بیٹا تحقیق بھی کی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ وہ جو پہلے انسانوں کی آوازیں ہیں ان کو جو ہے وہ سنیں، اور اس تحقیق میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسی تحقیق کی ہے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ پچھلی آوازیں پہلے لوگوں کی، پرانے لوگوں کی کچھ نہ کچھ انہوں نے سنا ہے اس بارے میں، اور یہ سائنسدانوں کی اس سے واضح ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے ریکارڈ ہی ہیں، یہ جمع ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے قیامت کے دن اسی کے مطابق ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نیکسٹ کیا ہے کہ اب رہی بات کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا، یہ بیٹا اس میں کویشچن بنتا ہے کہ عقیدہ آخرت کی عقلی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حشر کے دن جو ہے وہ عدالت لگائے گا، اور بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا جو ہے وہ اس کا عمل ہوگا۔ عقل تو خود یہ کہتی ہے کہ ایسا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص جب نیکی کرتا ہے، کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے، تو اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بہت نیک عمل کرتا ہے، بہت اچھا ہی کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائیاں کرتا ہے، لیکن اسے بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات
اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ شخص بہت برائی کرتا ہے، بہت بدی کرتا ہے، برے کام جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں کہ وہ سزا سے یا نقصان سے یا تو کلیتاً بچ جاتا ہے، یعنی کہ پوری طرح اسے جو ہے وہ بچا لیا جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات جھوٹے مقدموں کے ذریعے، جھوٹی گواہیوں کے ذریعے جو ہے اس نے اگر کسی کو قتل کیا ہے یا کسی کی کوئی چوری کی ہے، کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، تو جھوٹی گواہی کے ذریعے مختلف ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہ کی سزا اپنے سے بچ جاتا ہے پوری طرح، یا پھر اس کی برائی کے بدلے میں اسے بہت تھوڑا نقصان پہنچتا ہے، یعنی کہ اس نے جتنی بڑی برائی کی ہے اس کے مقابلے میں اسے بہت ہی کم نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے جو ہے وہ کسی طور بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو ایسی ہزاروں مثالوں کو دیکھ کر انسانی عقل جو مطالبہ کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں، انسانی عقل یہ چاہتی ہے کہ کاش ایسا کوئی دن ہو، ایسا جزا و سزا کا ایک دن ایسا ضرور ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قادر بھی ہے کہ جو ہے ایسا جزا و سزا کا دن ہو کہ جس دن ہر انسان کو اس کی برائی کا پورا بدلہ ملے، اس نے نیکیاں کی ہیں تو اس کو پورا اس کا ثواب ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کا پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اس نے انسان اور کائنات کو جب پہلی مرتبہ جو ہے پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ بیٹا آپ دیکھیں کہ ہندو جو ہے وہ اپنے مردوں کو، اپنے لوگوں کو جلا دیتے ہیں، وہ کس وجہ سے جلا کے جو ہے وہ خاک پانی میں بہا دیتے ہیں، ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ جب جو ہے وہ قیامت کا مرحلہ ہوگا، قیامت ہوگی تو جو یہ ذرات بنے ہوئے تو اڑ گئے، کیسے اللہ تعالیٰ اتنے ذرات کو اکٹھا کرے گا؟ تو بیٹا دیکھیں جب انسان، اب تو کوئی نہ کوئی ذرہ موجود ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب تو اس کا کوئی ذرہ بھی موجود نہیں تھا، اس کا کوئی قطرہ، کوئی نشان موجود نہیں تھا، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تو اب تو پھر اس کے ذرات موجود ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نشانی موجود ہے۔ تو یہ جو ہے یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتے ہیں تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار، کہ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد آخر کس طرح ہے؟ تو آخرت کا انکار یا اس کا اقرار انسان کی سیرت کو یا انسان کے کردار کو بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے پر ہے، وہ اسی دنیا کے بارے میں، اسی دنیا کی اچھائی یا برائی جو ہے اس کو سوچتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہیں کرتا جس میں دنیا میں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اور نہ ہی کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوتا ہے جس میں سے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو، یعنی کہ دنیا پر ہی، دنیا کے فائدے پر ہی اس کی نظر ہوتی ہے، دنیا کے فائدے اور نقصان کو ہی دیکھتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس پر اسے دنیا میں فائدہ پہنچے، اور ایسے کاموں سے جو ہے وہ دور رہتا ہے جس سے اسے دنیاوی کاموں کے طور پر کوئی جو ہے وہ فائدہ پہنچنے کی امید نہ ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ اسلام پر ایک قدم بھی چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو، تو وہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر زکوٰۃ دی تو میرا مال گھٹ جائے گا، تو وہ کیسے بھی جو ہے وہ اسلام کے راستے پر چلے گا؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے میری دولت جو ہے وہ گھٹ جائے گی، زکوٰۃ سے میرا مال کم ہوگا، تو میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں گا، میں ایسی سچائی کیوں سچ بولوں ایسا جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ تو کچھ بھی نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے میں پرہیز کیوں کروں جو کہ فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ تمام جو رویے ہوتے ہیں، یہ تمام عادتیں ہوتی ہیں اس شخص کی ہیں جو کہ عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں ہے، وہ عقیدہ آخرت پر یا تو یقین نہیں رکھتا، یا پھر اگر مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ وہ اس پر مانتا ہے، اس پر یقین نہیں رکھتا، دلی طور پر یقین نہیں رکھتا، وہ اس پر جو ہے وہ شک کے ساتھ مانتا ہے کہ پتہ نہیں عقیدہ آخرت جو ہے، تو وہ اسی کی بنیاد پر، اسی کی بنا پر وہ نیکی کی طرف نہیں جاتا، نیکی کے راستے پر نہیں چلتا۔ تو بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک کا لیسن جو ہے اتنا ہی ہے، آپ نے عقیدہ آخرت شروع سے لے کر جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا لیسن آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس میں بیٹا کوئی بھی اگر کمی بیشی ہے، کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا آپ دوبارہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ بیٹا صورتوں کی طرف آئیں، آپ نے ساتھ ساتھ اس کی ریویژن میں سورۃ فجر جو ہے وہ آپ لوگوں نے
ہاں جی، سورۃ فجر بیٹا شروع سے لے کر آپ نے تقریباً اس کی فرسٹ سے لے کر ہاں جی الذین طغوا فی البلاد آیت نمبر 11 تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو اچھی طرح ساتھ میں سورت کو ریوائز کرنا ہے، اور آپ نے ساتھ میں عقیدہ آخرت جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے وہ، اور سورۃ فجر کی فرسٹ 11 آیات آپ لوگوں نے۔ آج کا ہمارا لیسن بیٹا اتنا ہی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔